ایک چھوٹی سی سورت سارے قرآن کا خلاصہ ہے. یاد رہے گی تو فائدہ اٹھاؤ گے، نہیں رہے گی تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. چلو تمہارا اتنا تو احسان ہے کہ بیٹھ کے سن لو. قرآن میرے اللہ کا علم ہے، میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے، اور یہ دونوں بے خطا ہستیاں ہیں. تو اللہ رسول کی بات کا خلاصہ سنا رہا ہوں. اللہ اس کا رسول ایک بات کو سمری کر کے آپ کو دے. سارا قرآن 114 سورتیں، 6200 کچھ آیات، ان سب کا خلاصہ ایک چھوٹی سی سورت جس میں کامیابی ناکامی کی مہر لگا دی. قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، یہ قرآن کی آخری قسم ہے. قسم اٹھانے سے بات طاقتور ہو جاتی. اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے. پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ پہلی قسم. دوسری آخری قسم ہے قرآن کی والعصر، یہ آپ کو بتانا چاہتا. مجھے زمانے کی قسم. بچوں یہ بنیاد بنا لو، پھر آنکھیں بند کر کے چلو. تمہیں نوکری ملے تو بھی موج ہے، نہ ملے تو بھی موج ہے. تمہارے پاس دنیا کا علم آئے کم آئے زیادہ، یہ چار باتیں ہیں تو تمہیں خوشخبری ہے. میرا اللہ نے کہا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان یقیناً ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئے. فی کا لفظ بہت خوفناک مطلب دے رہا ہے. یوں دکھا رہا ہے جیسے سفینہ انسانیت ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہا ہو، غرق ہو رہا. تو پوچھنے والا پوچھتا ہے یا اللہ کوئی بچا، کوئی بچنے کی امید کہاں؟ چار کام کرنے والے ناکامی سے بچ سکتے ہیں. اچھا ناکامی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں اللہ کا راضی ہونا کامیابی ہے، اور اللہ کا ناراض ہونا ناکامی ہے. جنت کا مل جانا کامیابی ہے، اور جہنم میں گر جانا ناکامی ہے. یہ قرآن کا مفہوم ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہ کامیاب. ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ الا ذلك هو الخسران المبین لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. جو قیامت کے دن جہنم میں گر گیا یہ ناکام ہے. اس مفہوم کو ذہن میں بٹھائیں. پیسے کا مل جانا ایک وقتی کامیابی، نہ ملنا ایک وقتی ناکامی ہے. یہ کامیابی ناکامی ہے ہی نہیں، یہ حالات ہیں، امتحان ہے. اللہ نے یزید کو تخت دے دیا اور حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ حسین سے ناراض ہے اور یزید سے راضی ہے؟ جو انسانیت کے لیے پھٹکار ہو اس کو 3 براعظم کی حکومت مل رہی ہے تو ایک امتحان ہے. آل رسول کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں، امتحان ہے. میرے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، امتحان ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے حجرے میں آئے تو فقر تو رونے لگے. آپ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہ ایران کے بادشاہ، یہ روم کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانے کھاتے، زربفت کے بستروں پر وہ آرام کرتے ہیں، آپ 2 جہان کے سردار ہو کر یہ حال. آپ نے کہا عمر ان کے لیے دنیا میں، ہمارے لیے آخرت میں. تو میرے اللہ نے کہا والعصر، زمانے کی قسم ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں. ناکامی کیا ہے؟ جہنم. کون بچا اس ناکامی سے؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ نے کہا 4 کام کرنے والے بچ جائیں گے. 4 کام کرنے والے. الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے. ایمان ناکامی سے نکالنے کی پہلی شرط ہے. وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے اعمال کیے. اچھا عمل ناکامی سے نکلنے کی دوسری شرط ہے. وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی. یہ تبلیغ کا کام، جس کو آپ تبلیغی جماعت سمجھتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے. یہ میرے رب کی لگائی ہوئی ذمہ داری ہے ختم نبوت کی وجہ سے کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا. تم اے امت محمد اس دعوت کے کام کو اور حق کی دعوت کو تم آگے پہنچاؤ گے. وتواصوا بالحق، یہ لازمی پیپر ہیں، کمپلسری پیپر، اس میں نقل بھی نہیں لگ سکتی ہے، یہ لازمی پیپر ہے. وتواصوا بالحق، کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لہٰذا ایک دوسرے کو تیار کرو، دنیا تک جاؤ، یہ تمہارے ذمہ ہے. یہ ناکامی سے نکلنے کی تیسری شرط ہے. چوتھا پیپر
وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کی دعوت دی، صبر کیا۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ 4 ضروری پیپر ہیں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ 4 ضروری پرچے ہیں دنیا اور آخرت کی ناکامی سے نکلنے کے لیے۔ والعصر، مجھے زمانے کی قسم، کیونکہ زمانہ گواہ ہے، زمانے کے اندر فرعون، قارون، حامان، شداد ڈوبے، برباد ہوئے، تباہ ہوئے، زمانے کی قسم۔ والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم۔ یہ کیوں کہا؟ یہ ایک مطلب بیان کیا جاتا ہے، والعصر کے وقت کی قسم، کہ عصر کے بعد دن چھپنے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، تو اس وقت کاروبار میں بھی تیزی آتی ہے، سفر میں بھی تیزی ہوتی ہے، جلدی گھر پہنچیں، جلدی گھر پہنچیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اشارہ فرما رہے ہیں والعصر، کہ تمہارے پاس بھی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، یہ میری بات سن کے جلدی سے عمل کر لو، ٹائم تھوڑا ہے، جلدی سے عمل کرو، ٹائم تھوڑا ہے۔ پھر یہ سورت اتری عربوں میں، عربوں میں لڑائی کا ماحول ہے، ڈاکہ کا ماحول ہے، قتل و غارت کا ماحول ہے، تو عصر کے قریب مسافر قافلے تیز ہو جاتے تھے کہ جلدی سے کسی ٹھکانے پہنچیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جائیں۔ تو اللہ اس پس منظر میں فرما رہا ہے والعصر، ٹائم تھوڑا ہے، شام ہونے والی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، جلدی سے یہ 4 کام سیکھو، جلدی سے کرو، جلدی سے کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تیسرا مطلب والعصر، عصر کہتے ہیں نچوڑ کو، خلاصے، نچوڑ، عصیر، جوس۔ جوس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ گلاس ہے نا، خالی یہ گلاس ہے نا، آپ اس میں 1 آم رکھو تو اندر نہیں جائے گا، یہیں اٹک جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور اسی میں 2 آم کا رس نکالو تو اس میں آ جائے گا، ٹھیک۔ اس میں اب 1 کنو ڈالو، اندر نہیں آئے گا، اسی میں 3 کنو کو نچوڑو تو اس کے اندر اس کا رس آ جائے گا۔ عصیر، نچوڑ نکالنا، نچوڑ نکالنا۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم 114 صورتیں ہیں، تم نہیں پڑھتے ہو، 6000 سے اوپر آتے ہیں، تم نہیں پڑھتے ہو، تو میں تمہیں سارے قرآن کا نچوڑ نکال کر، جوس نکال کر 3 آیات میں پیش کرتا ہوں۔ مجھے اس قرآن کے خلاصے کی قسم، اپنے رب کی بات مان لو، ورنہ بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ بہت خوبصورت مطلب بنتا ہے۔ تو پہلی شرط ہے ایمان۔ ایمان کی شرط لگانے سے کافر ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا۔ عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام ہو گئے۔ یہ ناکامی کیا ہے؟ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، وایا جہنم، باقی اللہ جسے چاہے معاف کرے۔ عمر بن عبدالعزیز نے حجاج بن یوسف کو دیکھا جہنم میں جل رہا ہے، کہا کیا حال ہے؟ کہ جو دیکھ رہے ہو، بس اب تو صرف کلمے کی آس پہ پڑا ہوں کہ کبھی تو جہنم سے نکلوں گا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا۔ سلیمان بن عبد الملک بنو امیہ کا بادشاہ، تو اس کی باڈی ہلنے لگی، تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں ہے، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا، اس کو جلدی سے دفن کرو، جلدی سے دفن کرو۔ تو یہ میرے اللہ کا قانون ہے۔ ایمان ہے، عمل صالح نہیں ہے تو جہنم سے ہو کر جنت میں جائے گا۔ عمل صالح ہے، وتواصوا بالحق، تبلیغ کا کام نہیں ہے، دعوت کا کام نہیں ہے، تو اب ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ اب آدھی کامیابی ہے، آدھی ناکامی ہے۔ وہ یہ ناکامی کیا ہے کہ جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن بڑے درجات سے محروم ہو جائے گا، بڑے درجات سے محروم ہو جائے گا۔ اونچے درجات کے لیے تیسرے پیپر کو لینا ضروری ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چوتھا پیپر ساتھ لگا ہے کہ صبر، اگر چوتھی شرط نہیں ہے تو پھر ناکامی کیا ہے؟ چوتھی شرط اگر نہیں، پھر ناکامی کیا ہے؟ ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، صبر کوئی نہیں ہے، تو پھر ناکامی کیا ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ 20 ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں، تو وہ لڑتے 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 2 رہ جاتے، یہ دونوں برابر ہوتی ہیں، آگے تقدیر چلتی ہے، تقدیر چلتی ہے۔ کرکٹ ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، یہ بڑے بڑے کھیل ہیں۔ آخر میں آخری 2 ٹیمیں ایک دوسرے کے برابر کی ہوتی ہیں، 19-20 کے فرق کے ساتھ۔
ان میں ایک جیت جاتا ہے، ایک ہار جاتا ہے۔ ہارنے والے کو یہ اعزاز ہے کہ وہ سیکنڈ آیا، پوری دنیا کی سیکنڈ ٹیم ہے۔ کبھی ان کو خوش ہوتے دیکھا؟ روندے ہی پہ ہوندے، انہوں نے ملک والے بھی رو رہے ہوندے تو وہ بھی میدان ہے جو روندے پہ ہوندے، ٹھیک۔ ان کو یہ خوشی نہیں ہوتی کہ ہم سیکنڈ آئے، ان کو یہ غم ہوتا ہے کہ ٹرافی نکل گئی، ٹرافی۔ چوتھی شرط ٹرافی ہے، ٹرافی۔ اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے 4 کام ضروری ہیں: ایمان، عمل صالح، تبلیغ کا کام، صبر۔ یہ 4 باتیں لازمی پیپر، آپ کے بھی لازمی پیپر کچھ ہوتے ہیں جن کا پاس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایمان کا درجہ کیا ہے؟ ایمان کا آخری درجہ 33 نمبر والا بتا دوں، 33 نمبر والا، تاکہ تسلی ہو، خوف نہ شائے کہ بھئی ہم تو، ہمارے پاس تو ایمان ہے ہی کوئی نہیں، ہم کیا کریں۔ نہیں، میں 33 نمبر بتا دیتا ہوں، اس سے نیچے نہ جاؤ۔ میں نے 7ویں میں نا فارسی رکھی، فارسی نا وہ جو آپشنل مضمون ہوتا ہے، چونکہ اس کے ٹیچر تھے بوڑھے سے، میں نہ کچھ آکھنا نہ پوچھنا، چلو فارسی رکھو۔ تو زیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو میرے نمبر آئے 7، 100 میں سے 7 نمبر۔ میں پڑھتا ہی نہیں، مجھے بلایا طارق جمیل، جی سر ادھر آئیے۔ تو وہ یہاں بیٹھے تھے چیئر پر، میں یہاں کھڑا تھا، تو انہوں نے میرا یہ کان پکڑ، اور آپ کے ماشاءاللہ 7 نمبر آئے ہیں، تو آپ 0 خود لگا لیں تو انشاءاللہ 70/100 ہو جائیں گے۔ تو وہ 7 والا کم نہ کرو، 33 نمبر میں 10 دینا۔ تو میرے نبی پہ قربان جاؤں، میرے نبی نے اپنی امت کے کمزوروں کو بھی لیا اور اوپر والوں کو، صدیق بھی موجود ہے۔ تو میرے نبی نے کہا اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مومن، اگر تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے تجھے پریشانی ہو تو تو ایمان والا ہے۔ اگر نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے پریشان ہے تو تو ایمان والا ہے، فأنت مومن، تو ایمان والا ہے۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے آگے پھر مائنس کام شروع ہو جاتا ہے کہ نہ نیکی کا شوق ہو، نہ گناہوں کا کوئی ڈر ہو، نہ ندامت ہو، نہ پشیمانی ہو، تو پھر یہ انسانوں سے نکل کر جانوروں میں چلا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس درجے کا ایمان کہ ہم بشر ہیں، جب گناہ ہو توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا، جب خطا ہو توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ معاف کرنے میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند معاف کرنا ہے، کہ بندے کا توبہ کرنا، اللہ کا معاف کرنا، بندے کا توبہ کرنا، اللہ کا معاف کرنا۔ تو ایمان کا اگر یہ درجہ مل گیا ہے اور اس میں ندامت کا آنسو شامل ہے، تو پریشانی کی بات ہی کوئی۔ آپ کو قرآن سے جوڑو، اپنے آپ کو نبی کی سیرت سے جوڑو، آپ کے سامنے راستہ کھلے۔ میں آپ کو سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں، سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار عشق عیب، معشوق سے اظہار عشق فخر۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بیوی سے محبت کا اظہار عیب تھا، رن مرید، زن مرید، تو ہمارے ہاں بھی ہے۔ اور معشوق سے عشق یہ ایک فخر کی بات تھی۔ یہ چند شعر سناتا ہوں۔ هل تبکین لیلا اذا مت قبلها وقام على قبر النساء النوائح۔ لیلا کے لیے اس کا مجنون، ہم تو مجنون کہتے ہیں، اس کا نام تھا توبہ، توبۃ ابن السمہ الخفاجی، عراق کا قبیلہ تھا۔ خفاج مکے میں آباد ہے اب بھی، نام آیا نا لیلا کا۔ کما لو اصاب الموت لیلا بکیتها وجاد لها دمع من العین صافح، لیلا کا نام آیا۔ وأغبط من لیلا بما لا انالہ بلا کل ما قرت به العین طائح، پھر بھی لیلا کا نام آیا۔ ولو ان لیلا الاخیلیۃ سلمت علی ودونی جندل وصفائح، لیلا کا نام آیا۔ 4 اشعار، ہر بیت میں لیلا 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 لیلا۔ اس کی بیوی نہیں ہے، عشق ہے، اور وہ کھلم کھلا شعر کہہ رہا ہے۔ ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل
وعدت الى مصحوب اول منزلی سعدا لیلا بثینا، یہ سب سچے کردار ہیں. اے ساڑھے ہیر رانجے دا وارث شاہ دا دماغ الٹا ہویا ہے تو اس لکھ چھڑی. یہ کوئی کردار نہیں ہے سسی پنو لیلا ہیر رانجا یہ سب، لیکن یہ سچے نام لیلا سعدا بثینا سعاد یہ سب صحیح کہانیاں ہیں. تو میں لیلا کی سنا رہا ہوں اور اس کا عاشق کھلم کھلا کہہ رہا ہے مجھے لیلا سے عشق ہے. اس کے باپ نے کہا تو نے مجھے رسوا کر دیا. حرم میں تھے، کہیں توبہ کر تو آج کے بعد لیلا کا نام نہیں لے گا. تو وہ شاعر بلیغ تھا، کہنے لگا الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب. اللہم لا تسلبنی حبها ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمین. یہ دو شعر پڑھ کے ابے کو سنا دی کہ یا اللہ ہر گناہ سے توبہ، لیلا کی محبت سے نہیں، جو میری دعا پہ آمین کہے اس کا بھی بھلا کر دے. یہ میں نے آپ کو عرب کا ماحول بتایا. اس ماحول میں کسی کا کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے جگر گردے کا کام. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سنو، مسجد میں محفل ہے اور میرے نبی سے ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ اور یہ کان میں نہیں ہو رہی بات، کھلا سوال ہے، کھلی مجلس ہے اور آپ کھل کے فرماتے ہیں عائشہ سے. عائشہ سے. وہ سائل بھی ہل گیا، سننے والے بھی ہل گئے، بھی ایک ہی بڑی. اس نے جلدی سے سوال بدلا، یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں سے کون پیارا ہے؟ تو آپ نے نبض اس کی دیکھ لی. تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. ابوہا عائشہ کے ابا سے. میرے بچوں، میرے محترم اساتذہ و مفتیان، یہ زندگی پڑھانے کی ہے جو ان کے کام آئے گی. انشاءاللہ رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، نہ کرنے والے بھی جائیں گے. اگر کبائر سے اجتناب ہے، محرمات سے اجتناب ہے تو اونچی آمین کہنے والی بھی جائیں گے، پس آمین کہنے والی بھی جائیں گے. یہ تو مختلف ہی چیزوں میں جنت جہنم کا پھر معیار نہیں رہ جاتا، پھر اولا غیر اولا کا معیار رہ جاتا ہے. لیکن جو چیزیں میں آپ کو زندگی کی بتا رہا ہوں ان پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں. تو اپنے گھروں کو اگر آباد کرنا ہے تو اپنے نبی والے خوبصورت اخلاق اپناؤ، جس سے میرا گھر آباد ہوگا، آپ کے گھر آباد ہوں گے. ایک آیت سنا دیتا ہوں جس میں پوری زندگی موجود ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تمہاری بیوی تیرا لباس ہے. یہ اس سے تشبیہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ابھی کپڑے بدل کر آیا ہوں، اس پر میں چائے گراؤں گا، خود سالن گراؤں گا، بلکہ وہ ضیافت جب کپڑے پہنے ہو نا دھلے ہوئے تو ہم آستینیں چڑھا کے کھانا کھاتے ہیں کہ کہیں آستین سالن میں نہ ڈوب جائے. سامنے ہم کوئی رومال رکھتے ہیں کہ اس پر کوئی سالن کا قطرہ نہ گر جائے، کوئی چائے نہ گر جائے، کوئی داغ لگے تو فوراً دھوتے ہیں. کبھی دیکھا کسی نے اپنا کرتا پھاڑنا شروع کر دیا ہو؟ میں قربان جاؤں، قرآن کیا کلام ہے. ایک لفظ میں پوری زندگی سمجھا دی کہ جتنا لباس کو بچاتے ہو اتنے اس رشتے کو بچا لو تو زندگی آباد ہو جائے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ عورتوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ تیرا خامن تیرا لباس ہے، اور ہمیں کہہ رہا ہے تیری بیوی تیرا لباس ہے. دونوں کو اللہ نے سمجھا دیا کہ جتنا لباس کی حفاظت کرتے ہو اتنا اس رشتے کی حفاظت کر لو تو گھر آباد ہو جائے. غریب کا بھی مالدار کا بھی. گھروں کی آبادی کا تعلق نہ علم سے ہے، نہ فتوے سے ہے، نہ پیسے سے ہے، نہ فقر سے ہے. گھروں کی آبادی میٹھے بول سے ہے، اچھے اخلاق سے، محبت سے، اظہار محبت سے. ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ کی پڑھ رہا تھا میں واقعات، تو اس میں انہوں نے خود ہی اپنا ایک واقعہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے ایک مرید کے گھر گیا کھانا کھانے، تو کھانا بہت بڑھیا تھا. تو فرمایا کہ کس نے کھانا بنایا؟ کہا جی بیگم نے. کہا بلاؤ.
بلا کر کہا بیٹی آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا تھا، آپ کا شکر گزار ہوں. تو اس نے رونا شروع کر دی. تو ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹی رونے کی کیا بات ہے؟ کہ حضرت آپ کے مرید کے پاس 30 سال ہو گئے، ایک دفعہ کبھی اس نے نہیں کہا تو نے کھانا اچھا بنا. بھائی حوصلہ افزائی کرو، تعریف کرو. دیکھو خوشامد حرام ہے، تعریف تو حق ہے. وہ جو آتا نا اس کے منہ میں مٹی ڈالو، اس سے مراد تعریف نہیں خوشامد. میں بڑے اشکال میں رہتا تھا کہ حوصلہ افزائی تو حق ہے، اور یہ آ رہا ہے کہ جو تعریف کرو اس کو منہ میں مٹی ڈالو. تعریف تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے. پھر ابن ماجہ پڑھاتے ہوئے میرے سارے سوال حل ہو گئے. یا معاذ ایاک والتمادع فإنہ الذبح. معاذ خوشامد سے بچنا، یہ ذبح کر دینا ہے. یہ جہاں جہاں یہ لفظ آتا ہے تعریف کرے منہ میں مٹی ڈالو، خوشامد خوشامد خوشامد. تعریف تو میرے نبی تعریف کر رہے، اپنے صحابہ کی کتنی تعریف فرما رہے، موقع موقع پر ان کی تعریف فرما رہے ہیں. تو اپنے رشتوں میں اپنے رشتوں کو پانی لگاؤ، میٹھے بول کے ساتھ تعریف کرو. کھانا بنا دو، کیا اچھا بنایا ہے. لباس پہنا، کیا خوبصورت لگ رہا ہے. ماں کی تعریف کرو، باپ کی تعریف کرو، استاد کی کرو، استاد شاگردگی کرے. اس سے حوصلہ بڑھتا ہے. خوشامد حرام ہے، تعریف میرا حق ہے، آپ کا حق ہے. میں آپ کی کوئی تحریر دیکھوں، آپ کا کوئی تقریر دیکھوں، آپ کی کوئی چیز دیکھوں تو میرے ذمہ ہے کہ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں. تو رشتوں کو پانی پلانے کے لیے حوصلہ افزائی، تعریف، کمیوں سے درگزر، اس سے میرے عزیزوں گھر آباد ہوتے ہیں. وہ عالم کا گھر ہو، مفتی کا گھر ہو یا کسی ان پڑھ کا گھر ہو. گھروں کی یہ شکل و صورت 4 دن کا کھیل ہوتا ہے، پھر کشش ختم ہو جاتی ہے. لیکن حسن سلوک، حسن اخلاق ایسا حسن ہے جو ہمیشہ چڑھتے سورج کی طرح چڑھتا ہے، کبھی ڈھلتا نہیں. سورج تو نصف النہار پہ آ کر ڈھل جاتا ہے، اخلاق کا سورج موسم نہیں ڈھلتا ہے، یہ چڑھتا جاتا ہے چڑھتا جاتا ہے. تو اپنے گھروں کو آباد کریں حسن سلوک کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ. میرے نبی حضرت میمونہ کے گھر میں تھے. اب رات کو پیشاب آیا، باہر نکلے، پیچھے آنکھ کھل گئی اماں جان کی، دیکھا بستر خالی. چکر دے دیا ان کو سوکن پنے نے. کہنے لگی اچھا میری باری میں مجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس چلے گئے. وہ سوکن پن کنڈی لگا دی. اللہ کے نبی آئے، دروازہ بند. آپ نے دستک دی، میمونہ دروازہ کھولو. کہا میں تو نہیں کھولتی. آپ نے کہا کیوں؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس چلے گئے. کہا اللہ کی بندی انی حاقن، حاقن کہتے ہیں زور سے پیشاب آیا. کہا مجھے پیشاب آیا تھا بڑے زور کا. کہا کوئی پیشاب نہیں، مجھے پتا ہے آپ کہاں گئے ہیں. وہ حضرت عائشہ پیشاب ہو رہا تھا. تو آپ نے کہا اب میمونہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، صرف تیرا خاوند نہیں ہوں، میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں. پھر ان کو کرنٹ لگا ہوئی. پہلے وہ سوکن پن آئے گا تھا. سوکن، کن کیسے کہتے ہیں؟ لوہے کو تیز کرتے ہوئے، دھار بناتے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہیں، ذرات، اس کو کن کہتے ہیں. آنکھ میں پڑ جائے نا تو آنکھ آدمی تڑپ جاتا ہے. تو جس کی آنکھ میں 100 ذرے پڑ جائیں اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ ہے سوکن. سوکن اس سے ہے کہ آنکھوں میں 100 ذرے پڑ گئے. بشر ہے. تو انہوں نے کہا، آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں خیانت کر سکتا ہوں. پھر تو جا کے نا دروازہ کھولا ڈرتے ڈرتے. تو اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے آئے اور آ کر اپنے چارپائی پہ بیٹھے. ایک لفظ ایک لفظ. میرا عزیزو، یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے جس میں یہ سارے دروس موجود ہیں. زندگی کو حسین بنانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، اخلاق چاہیے. شکل صورت بھی نہیں چاہیے، اخلاق چاہیے، اچھے اخلاق، میٹھا بول. قسم موت چھٹی کا نام. اگر اللہ راضی ہے نا، اگر اللہ راضی ہے تو موت چھٹی کا نام. موت، گھر پہنچ گئے، گھر پہنچ گئے. اس پیاس کو برداشت کرو. اللہ کہے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. پھر اللہ تمہیں اپنے ہاتھ سے پلائے گا، اور شراب پلائے گا.
تم دنیا کی شراب چھوڑو، اللہ اپنے ہاتھ سے جنت کی شراب پلائے گا۔ تم دنیا میں پاک دامن بن کے رہو، اللہ جنت کی حسین ترین نیک خوبصورت لڑکیوں سے تمہارا نکاح کرے گا، جو مٹی سے نہیں بنی، مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنی، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے۔ اور ان کا قد اس تمہاری بلڈنگ سے بھی اونچا ہے، 130 فٹ ان کا قد ہے، 130 فٹ۔ اماں حوا اور ابا آدم 130 فٹ کے تھے۔ یہ وقت کی رفتار نے ہمیں گھسا 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 کے یہ 5 فٹ کر دیا ہے، آگے اور چھوٹے ہو گئے۔ جنت کی لڑکی 130 فٹ پر ہے، تمہیں بھی اللہ 130 فٹ کر دے گا۔ اور لمبے بال حسن ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے۔ جنت کی لڑکی کے بال کندھوں پر نہیں ہیں، شانوں پر نہیں ہیں، سر کی چوٹی سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیتے ہیں۔ 130 فٹ لمبے بال ہیں۔ جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں لاکھوں سورج چمکنے لگتے ہیں، کروڑوں ہر بال میں سے شعائیں نکلتی ہیں۔ جیسے یہ سٹیج کو نہیں سجاتے مختلف رنگوں سے، ایسے اس کے بالوں سے مختلف رنگ نکلتے ہیں، پوری جنت میں روشنیاں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے یہ بالوں کا حسن ہے۔ سورج کو انگلی کا پورا دکھائے تو سورج نظر نہ آئے تو چہرہ کیسا ہوگا؟ جب انگلی ایسی ہے تو چہرہ کیسا ہوگا؟ اور جنت میں نور کی چمک اٹھے گی۔ جنت ایسے دیکھیں، بھائی یہ نور کہاں سے آیا ہے؟ تو کہیں گے فرشتے، ایک لڑکی خامند کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے یہ نور نکلا ہے جس نے جنت کو چمکایا ہے۔ یہ جو ایمان والی عورتیں بیٹھی سن رہی ہیں، پریشان ہو گئی ہوں گی، اللہ ان کو جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت بنائے گا۔ اور ان کا مناظرہ ہوگا، مناظرہ جنت میں نا، مناظرہ ہوگا، سوکن پنا نہیں ہوگا، سوکن میں نہیں، مناظرہ ہوگا۔ ایمان والی عورتیں اور جنت کی عورتیں، حوریں، ایمان والی عورتیں۔ اب جنت والی عورتیں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت، ہم نے موت نہیں دیکھی، زندہ۔ نحن الناعمات فلا نبأس، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا، جوانی۔ نحن الراضیات فلا نسخط، ہم نے کبھی لڑائی نہیں کی، ہمیشہ راضی۔ نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ یہ چاروں باتیں دنیا کی عورت میں نہیں۔ جوانی بھی مستقل نہیں، بڑھاپا آتا ہے، اور موت بھی ہے، اور ناراضگی بھی ہے، اور ساتھ کا چھوڑنا بھی ہے۔ موت آ جاتی ہے، ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اب اس کے جواب میں مومنات کیا کہیں گی؟ نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی، تم نے کوئی نہیں پڑھی۔ نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے، تم نے کوئی نہیں رکھے۔ نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے صدقہ خیرات کیا، تم نے کوئی نہیں کیا۔ ونحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے روزے رکھے، تم نے روزے کوئی نہیں رکھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فغلبناہن، تو ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں، یہاں مردوں پہ غالب، وہاں حوروں پہ غالب۔ اللہ کے نبی کی عورتیں، اب بیویوں سے حسن سلوک کرو۔ تمہیں ایک عجب حدیث سناؤں، سب سے پہلے جو طارق جمیل کا عمل تولا جائے گا، سب سے پہلا عمل آپ کا، میرا سب سے پہلا عمل جو تولا جائے گا، نماز روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، تبلیغ نہیں، جہاد نہیں، علم نہیں، تہجد نہیں، تو کیا؟ سب سے پہلے آپ کا اپنی بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور سب سے پہلے بیگم کا خامن سے سلوک تولا جائے گا۔ وہ رابعہ بصری بھی ہے نا، وہ رابعہ بصری بھی ہے جن کی ضرب المثل بن گئی بندگی تقوی۔ پہلے یہ تولا جائے گا خامن سے کیا سلوک ہے۔ جنید بغدادی بن گئے، شیخ عبد القادر جیلانی بن گئے۔ خیر یہ تو وہ ہستی ہیں جن کا حساب بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندگی میں شیخ عبد القادر جیلانی قطب سبحانی رحمت اللہ علیہ کو پہنچ رہا ہے، کوئی جنید بغدادی کو پہنچ رہا ہے، لیکن جب تولا جائے گا تو پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا۔ تو اپنے گھروں میں حسن سلوک رکھو۔ بیویوں سے کہتا ہوں خامدوں سے حسن، بیوی مسکرا کے ملے خامد کو جب وہ گھر آئے تھک کر، تو اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے آدھے کے برابر اجر ملتا ہے، آدھے کے برابر۔ تو اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ حسن سلوک کے ساتھ۔ تانا
طنز، بولیاں، وہ انسان نہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے۔ میرے نبی نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہو۔ آخری خطبے میں عورتوں کو حصہ دیا، بیویوں کو، خامندوں کو نہیں، عورتوں کو۔ استوصوا بالنساء خیرا، یہاں سے پیراگراف شروع ہوتا ہے اور لمبی عبارت آپ نے صرف عورتوں کے حقوق بیان فرمائے۔ تو میرا معاشرہ امبیلنس سا ہے، کہیں خامند بیوی خود نادان ہیں تو لڑ کے تباہ ہو رہے ہیں، کہیں خامند بیوی میں محبت ہے لیکن ساس شریف نے جنازہ ہی کر چھڑیا ہر شاید، سسر اوپر تلوار لے کر، ساس کا اپنا جبر ہے، سسر کا اپنا جبر ہے، نند کا الگ جبر ہے، کہیں بچے کے ماں باپ نے گھر برباد کیا ہوا ہے، کہیں بچی کے ماں باپ نے گھر برباد کیا ہوا ہے۔ ایک بچہ میرے پاس آیا، یہ ہم میاں بیوی لڑ پڑے تھے، اب ہم ملنا چاہتے ہیں لیکن دونوں کے والدین کہتے ہیں کبھی نہیں ملنے دیں گے، اب یہ قصہ ختم ہونا چاہیے اور ختم ہوگا، ہو گیا۔ یہ جبر، یہ ظلم، چونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں کسی رشتے کو اچھالنا نہیں چاہ رہا، لیکن جو گھروں میں ہو رہا ہے میں بتا رہا ہوں۔ کہیں خامند نادان ہے، بیوی کے ساتھ بدتمیز ہے، کہیں بیوی نادان ہے، خامند کے ساتھ بدتمیز ہے، کہیں دونوں بہت اچھے ہیں لیکن خامند کے ماں باپ کا ظلم ہے، کہیں بچی کے ماں باپ کا ظلم ہے، کہیں بہن بھائیوں کا ظلم ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی حدود میں رہو، اپنی حدود میں رہو۔ یہیں تمہاری یونیورسٹی میں پچھلی دفعہ بیان کر کے آیا، آفس پہ بیٹھا تھا، ایک بچی باہر رو رہی تھی، تو میں نے کہا یہ ایک بچی باہر رو رہی، آپ سے ملنا چاہتی، تو میں چلا گیا، ساتھ آفس کے چھوٹا سا کمرہ ہے، تو پھر بھی رو رہی، میں سمجھا شاید میرا بیان سن کے کوئی زیادہ اثر لے لیا ہے۔ وہ کہنے لگی مولانا آپ عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہیں لیکن آپ متعلقہ عورتوں کے تو کبھی نہیں بیان کرتے۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے نا خنجر سے دو ٹکڑے کر دے، کہا متعلقہ بچیوں کے بارے میں تو کبھی نہیں بولے۔ اس کے بعد سے میں نے بولنا شروع کیا، پھر میں نے کہا کیا ہوا بیٹی آپ کو طلاق؟ جی مجھے طلاق ہوئی، میں طلاق یافتہ ہوں۔ کیا مسئلہ تھا؟ کہا میرا خامند بہت اچھا تھا، ہم دونوں میاں بیوی میں بہت محبت تھی، بس میرا سسر کہتا اوے مینو چنگی نہیں لگدی انہوں طلاق دے، اوے مینو چنگی نہیں لگدی انہوں طلاق دے۔ تو 1 سال تک تو میرے خامند نے پریشر برداشت کیا، پھر اس نے کہا میں بہت مجبور ہوں، ماں باپ کا پریشر ہے، اور مجھے طلاق دے کے گھر بٹھا دیا۔ اب کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیں پوچھے، بوڑھے لوگوں کے رشتے آتے ہیں۔ متعلقہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو، بیوہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو۔ میرے نبی نے متعلقہ بیوہ عورتوں سے شادی کی، صرف ایک کنواری سے شادی کی، اور ہمارے یہاں طلاق کی ہوئی ہے، انت طلاق ہو گئی، انت طلاق ہو گئی ہے، انت طلاق ہو گئی۔ 99% ظلم لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، 1% لڑکی کا ہوتا ہے نادانی، لیکن اکثر لڑکوں کا ظلم ہوتا ہے۔ وہ رشتے تلاش کرو جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، بچہ ساتھ لے کر گئی ہیں، یا نوجوان چھوٹے بچوں کے ساتھ بیوی فوت ہو جاتی ہے تو وہ دوسری شادی کرتا ہے، تو نئی ماں آتی ہے، تو سوتیلے پن کے جو ظلم سنے ہیں اس نے بھی دل کو پارا پار کر کے رکھ دیا ہے۔ سوتیلے یتیم جب روتا ہے نا، جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس نے یتیم کو رلایا، کون ہے اس کے آنسو پوچھے اور میری رحمت کی چھاؤں میں آ جائے۔ جہاں کہیں باپ سوتیلا ہے، کہیں ماں سوتیلی ہے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں آ جاؤ، سوتیلی اولاد سے حسن سلوک کر کے متعلقہ بچیوں کو پوچھو۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ حدیث میں نے پڑھی تھی، بیان نہیں کرتا تھا، بھول گیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ؟ جی کیا؟ کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر آ کے بیٹھ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے۔ اللہ ایمان والی عورتوں کو جنت کی عورتوں پر بھی غالب کرے گا۔ یہ خوبصورت زندگی ہے، اور ایک چھوٹا سا کام سارے کر لو، بہت بڑا مجموعہ ماشاءاللہ، احباب جمع ہے، میر حال دل کہہ لے، ہاں
پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ میں آپ سب نوجوانوں سے ایک مطالبہ کرتا ہوں، آج بیٹھے بیٹھے توبہ کر، توبہ کر۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آپ کہو گے نا یا اللہ میری توبہ، آپ ایسے نکلو گے گناہوں سے جیسے مکھن سے بال نکلتا، اور یوں پاک ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلے ہو۔ اللہ کو معاف کرنا اتنا اچھا لگتا ہے۔ یہ نہ ڈرنا کہ میں نے مانچسٹر میں بیان کیا، یہ توبہ کی بات کی، ایک نوجوان آ گیا 35-36 سال، مولانا کیا واقعی اللہ معاف کر دیتا ہے؟ وہ اتنا سہمے ہوئے، ہمارے نوجوان خطیبوں نے نا لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے، اتنا خوفناک کر کے دکھایا ہے کو لگتا ہے بھئی دوزخ ہے، جنت کے سپاس سے وسدی کوئی نہیں۔ اچھا اللہ معاف کر دے گا؟ میں نے کہا جی۔ کیا واقعی معاف کر دے گا؟ میں نے کہا جی میرے بہت زیادہ گناہ ہیں۔ میں نے کہا بچہ تیری عمر کیا جو کہہ رہا تیرے بہت زیادہ گناہ ہیں؟ اور تو اتنے گناہ کر، میں گناہوں پہ دلیر نہیں کر رہا، میں مایوسی سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا نوجوان یا بوڑھا کہتا ہے جی میرے گناہ ہی بہت زیادہ ہیں، میری کیسے توبہ ہوگی، میری کیسے معافی ہوگی؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ کہتا ہے دھرتی گناہوں سے بھر دے اور اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اور پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کروں سارے۔ تو اب تو سب بچے بیٹھے اور بوڑھے ہوں گے تو 60-70 سال 80 سال، اس سے زیادہ کہوں۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری توبہ، اور ایک اور حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا جو توبہ توڑ دے پھر کر لے، پھر توڑ دے پھر کر لے، پھر لیکن کرے سچے دل سے، کرے سچے دل سے، کرے سچے دل سے۔ اگر دن میں 70 دفعہ بھی اس کی توبہ ٹوٹی اور اس نے ہر دفعہ کر لی سچے دل سے، تو اللہ کا محبوب ہی رہے گا، مجرم نہیں بنے گا۔ کتنے مزے کی بات ہے۔ اب تمہیں حدیث کے لفظ سنا دوں تاکہ تم کوئی اعتراض نہ کرو کہ تو گھڑ کے بولی جاندہ ہے۔ ما عاد ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرتا، جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑ کے پھر کر لے، اللہ کی نظر میں مجرم نہیں ہے۔ مجرم کون ہے؟ جو توبہ نہ کرے، جو کہ کیا ہو گیا، سارے شراب پی رہے ہیں میں نے پی لی، کیا ہو گیا، سارے منہ کالے کر رہے ہیں میں نے کیا، کیا ہو گیا، سارے رشوت لے رہے ہیں میں نے لے لی، کیا ہو گیا۔ یہ کیس خطرناک ہے۔ اور وہ جو رونے دھونے والا ہے وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ساری زندگی کا گناہ ایک آنسو ایک آنسو ایک آنسو۔ توبہ کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ لو 3 سیکنڈ میں اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر، اللہ کی قسم معاف کر دیے اگر سچے دل سے۔ بس اب علماء سے پوچھ لینا تو اب کرنا کیا ہے۔ نمازیں چھوڑی اب کیا کرنا ہے، روزے چھوڑے اب کیا کرنا ہے، زکوٰۃ چھوڑی اب کیا کرنا ہے، لوگوں کے حق ضائع کیے اب کیا کرنا ہے۔ آسان سا کام ہے، کرتے جاؤ گے بڑھتے جاؤ گے، اللہ کی چھاؤں میں آؤ گے۔ اوپر سے رمضان توبہ کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، جنت کا مہینہ، روزے نہ چھوڑنا، کالج کی چھٹی کر لینا، روزے کی چھٹی نہ کرنا، یونیورسٹی کی چھٹی کر لینا، روزے کی چھٹی نہ کرنا، تراویح کی چھٹی نہ کرنا۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ بندے بن کے افطاری کرنا تو انشاءاللہ تراویح ساری پڑ جائے گی۔ اب تجھے ایک سموسہ، ایک پکوڑا، ایک پیس، ایک بیف، اتوں چٹنی، ہن تجھے مٹی تے سو تراویح پڑھنا۔ تسی تے پئے ہو کہ مجھ طرح ہن کیویں اٹھے، ہن تو اٹھیا ہی نہیں جاندا۔ تواڈے کول فرض نہیں پڑھے جاونے، تسی تراویح کتھوں پڑھنیاں؟ لہذا بندے بن کے افطاری کرو، ایک کھجور کھاؤ، سادہ پانی پیو، ٹھنڈا پانی نہ پینا سخت گرمی میں۔ افطاری ٹھنڈے پانی سے نہ کرنا، سادہ پانی سے کرو۔ کھجور لو، سموسے، پکوڑے، دہی بھلے، پیس، یہ تمہارے لیے مصیبت بنیں گے افطاری کے وقت۔ افطاری ہلکی کرو، بالکل ہلکی۔ کھجور جو میرے نبی نے کیا، یا کوئی فروٹ، جو فروٹ کا چاٹ ہے، اور اس کے ساتھ سادہ پانی، سادہ پانی، یہاں تک کہ آپ کا معدہ فنکشن میں آ جائے۔ مغرب کی نماز پڑھو، اب ٹھنڈا پانی پینا چاہتے ہو پی لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زیادہ ٹھنڈا نہ پیو، وہ اور مصیبت ڈالتا ہے۔ تراویح پڑھ کے اب کھانا کھا لو، باہیں ساری پرات کھا جاؤ تو باہیں ساری پلیٹ کھا جاؤ۔
تراوی پڑھی گئی، چونکہ نقصان بڑا ہے اگر تراوی چھوٹ گئی، ہر سجدے پہ 1500 نیکی، 60,000 آپ 1 گھنٹے میں کماؤ، کتنا سستا سودا ہے۔ اور عورتیں گھر بیٹھے آرام سے چند منٹوں میں 20 تراوی پڑھ سکتی ہیں۔ آپ کو قرآن سننا پڑتا ہے، ایک تراوی نہ چھوڑو، ایک روزہ نہ چھوڑو، اور انشاءاللہ العزیز سارے معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ